صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الغافر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار معاف فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس شخص نے غصے کو پی لیا حالانکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر تھا، تو اللہ تعالیٰ بروز قیامت ساری مخلوق کے سامنے اسے بلائے گا اور اسے بہت بلند مقام عطا فرمائے گا جسے دیکھ کر تمام لوگ رشک کریں گے۔ آج ناظرین کرام پاکستان کے رہنے والے اور خاص طور پہ جو مغرب کے رہنے والے ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ موضوع آج بہت اہم ہے، آپ سے متعلق یعنی طلاق کے بڑھتے ہوئے رجحانات، اسباب اور تدارک کیا ہیں۔ اچھا بات یہ ناظرین کہ طلاق 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 یہ وہ الفاظ ہیں جو ایک مرد کی زبان سے انگار بن کر نکلتے ہیں اور عورت کے وجود پر بجلی بن کر گر جایا کرتے ہیں۔ اس ایک لفظ کے اثرات ناظرین اتنے بھیانک ہوتے ہیں کہ اس کی لپیٹ میں صرف دو لوگ نہیں آتے، بلکہ یہ آگ دو خاندانوں کو بری طرح جلا کر اور جھلسا کر معصوم بچوں کی زندگیوں تک کو تباہ و برباد کر دیا کرتی ہے، اسے کھا جایا کرتی ہے، انہیں احساس کمتری میں مبتلا کر کے نفسیاتی عوارض کا شکار بنا دیتی ہے، اور ایک لمحے کا غلط فیصلہ ناظرین، ایک لمحے کا غلط فیصلہ نسلوں پر محیط ہو جاتا ہے، پھر پچھتاوے کے سوا کچھ بھی نہیں رہتا۔ ناظرین کرام، جس معاشرے میں طلاق کی کثرت ہو جائے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ معاشرہ فطری زندگی کے راستے سے بھٹک گیا ہے۔ بدقسمتی سے طلاق آج ہمارے معاشرے کا ناظرین ایک ایسا کینسر بن چکا ہے جو ہمارے خاندانی نظام کے جسم کو چاٹ کر کھوکھلا کر رہا ہے۔ حلال کاموں میں ناظرین یہ وہ حلال کام ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے اور شیطان کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، جس کی وجہ سے عرش الہی بھی کانپ اٹھتا ہے۔ ناظرین کرام، طلاق کا مسئلہ مغربی معاشرے کا مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ جملہ ہی بالکل غلط ہے صاحب کہ چونکہ مغرب میں ڈیورس بڑھ رہی ہے تو یہاں بھی جو سلسلہ بڑھ رہا نہیں۔ طلاق کا مسئلہ مغربی معاشرے کا ہے ہی نہیں، کیونکہ وہاں تو نکاح کا انسٹیٹیوشن ہی اب ناپید ہو چکا ہے۔ مغرب میں اگر یہ مسئلہ ہے ناظرین تو مسلم فیملیز کا مسئلہ ہے، جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں، یہ مسئلہ تو ایکچولی ہمارا مسئلہ ہے، مسلم معاشروں کا مسئلہ ہے اور مسلم فیملیز کا مسئلہ ہے۔ طلاق کے اس بڑھتے ہوئے رجحان سے معاشرے کا کوئی طبقہ بھی ناظرین ایسا نہیں ہے جو متاثر نہ ہوا ہو، یعنی صرف اپر کلاس نہیں، مڈل کلاس نہیں، لوور کلاس نہیں، ہر کلاس اس سے متاثر ہوئی ہے۔ میرے نزدیک ناظرین، میرے نزدیک اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ وجہ کیا ہے تو میں صرف ایک وجہ سمجھتا ہوں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ صرف اور صرف دین سے دوری ہے ناظرین۔ اب جتنی بھی وجوہات ہیں، چاہے اس میں عدم برداشت کو آپ لے لیجئے، اس میں آپ نشے کو لے لیجئے، تشدد ہو، بے جوڑ رشتے ہو، بے روزگاری ہو، فلموں اور ڈراموں کا اثر ہو، موبائل فونز کا استعمال ہو، انٹرنیٹ ہو، سوشل میڈیا ہو، ایکسٹرا میرٹل افیئرز ہوں، کم عمری کی شادی ہو، سٹیٹس کا فرق ہو، ذہنی ہم آہنگی نہ ہو، انا پرستی ہو، جہیز کا مسئلہ ہو، لالچ ہو، احساس محرومی ہو، شمع برداروں اور این جی اوز کا اس میں کردار ہو، یہ سارے امراض ناظرین جنم ہی اس وقت لیتے ہیں جب دین سے دوری شروع ہو جاتی ہے۔ مطلب ہم اپنی اولادوں کو ناظرین دنیاوی ترقی کے لیے سب کچھ سکھاتے ہیں، سب کچھ بتاتے ہیں، نہیں سکھاتے تو شادی سے پہلے رشتہ نبھانے کے آداب ہم نہیں سکھاتے۔
لاتے. پہلے وقتوں میں ناظرین مجھے کہنے دیں جملہ, جب خاندان میں طلاق کا مسئلہ اٹھتا تھا تو پورا خاندان اور برادری جو ہے وہ دہل جایا کرتی تھی صاحب. یعنی اس ایک لفظ کو بہت گالی سمجھا جاتا تھا. گھر کے بڑے اور خاندان والے مل کر کسی نہ کسی طرح نباہ کرانے کی کوشش کرتے تھے, مگر اب تو صورتحال بہت مختلف ہو گئی ہے. اب تو یہ کہ بنی تو بنی ٹھیک ہے, ورنہ ٹھیک ہے ہم اون کر لیں گے اپنی بچی کو اور دیکھ لیں گے بچے کو. معاملہ یہ ناظرین کہ گیلپ اور گیلانی سروے کے مطابق پاکستان میں 98% لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اب طلاق کا ریشیو پاکستان میں بڑھتا جا رہا ہے. پاکستانی معاشرے میں اب یہ میں آپ کو ریکارڈڈ کیسز بتا رہا ہوں اور اس کو توجہ سے سنیے, دل تھام کے, انتہائی بھیانک کیسز ہیں ناظرین. نان رپورٹڈ کیسز کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا, صرف رپورٹڈ کیسز کی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان میں طلاق کے واقعات تشویشناک حد تک بڑھتے جا رہے ہیں کہ ایک رپورٹ کے مطابق 1970 میں طلاق کی شرح پاکستان میں 13% تھی, یعنی 100 میں سے 13 شادیاں طلاق کا جو ہے وہ نتیجہ بن جایا کرتی تھی. اور حالیہ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں طلاق کی شرح 35% تک بھی پہنچ گئی ہے, بلکہ اس سے زیادہ بھی, یعنی 100 میں سے 35 شادیوں میں طلاق ہو رہی ہے. یہ ایک تشویشناک صورتحال ہے ناظرین. صرف کراچی کی مثال, ایک سیمپل کیس آپ کے سامنے رکھتا ہوں, ظاہر سارے سٹیٹس تو بیان نہیں کر سکتا, صرف کراچی کی مثال لے لیں ناظرین کہ 2010 میں طلاق کے 40,410 مقدمات رپورٹ ہوئے اور رجسٹر ہوئے. 2015 میں صرف خلا کے 13,433 سے زیادہ مقدمات نمٹائے گئے. اب اوسطاً کیسز کی صورتحال 19 سے 20,000 کے قریب سالانہ بنتی ہے ناظرین. صرف لاہور شہر میں خلا کے واقعات 18,901 سے بڑھ کر 20,000 تک پہنچ گئے ہیں. 2005 سے 2008 تک کم و بیش 75,000 طلاقوں کی رپورٹ جو ہیں ناظرین وہ رجسٹر ہوئی ہیں, اور 2008 سے 2011 تک کم و بیش 1,00,000 طلاقوں کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں ناظرین. 2017 میں 5,000 خلا کے کیسز آئے, جن میں 3,000 لو میرجز کے کیسز تھے. لاہور کی 8 فیملی عدالتوں میں ناظرین گھریلو جھگڑوں کے باعث خلا کے 15,800 دعوے دائر ہوئے, جبکہ فیملی عدالتوں نے 7,700 خواتین کو خلا کی ڈگریاں جاری کیں. 1/2 میں تقریباً لاہور میں, سنیے صاحب کیسی بھیانک صورتحال ہے کہ 1/2 میں ناظرین صرف لاہور میں کم و بیش 2.5 لاکھ کے قریب طلاقیں دیکھنے میں آئی ہیں. خلا کی ڈگریاں لینے والی خواتین میں تعلیم یافتہ خواتین, صحت میں کام کرنے والی خواتین, ملٹی نیشنل سے تعلق رکھنے والی خواتین, نجی اور سرکاری اداروں میں ملازمت کرنے والی خواتین, ایلیٹ کلاس اعلیٰ تعلیم یافتہ خواتین شامل ہیں ناظرین. پاکستان کے 2 بڑے اور پڑھے لکھے شہر یعنی کراچی اور لاہور میں اوسطاً 150 طلاقیں روزانہ رجسٹر ہوتی ہیں. نکاح ناظرین یہ مجھے جملہ کہنے دیں کوئی گڈا گڈی کا کھیل نہیں ہے. یہ اس لیے نہیں کیا جاتا کہ طلاق کے ذریعے اس کو ختم کر دیا جائے, بلکہ نکاح انسان کے لیے بنیادی طور پر نسل انسانی کو آگے بڑھانے کا ایک حلال ذریعہ اور حلال راستہ ہے. طلاق کے ان بڑھتے ہوئے کیسز کی ناظرین کئی وجوہات ہو سکتی ہیں, مگر تدارک صرف ایک ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم دین کی تعلیمات کو سمجھ لیں. دیکھیں صاحب, کچھ بھی کر لیں, ادھر ادھر بھاگیں, ویسٹ پہ جائیں, ایسٹ پہ جائیں, دائیں بائیں جائیں, آگے پیچھے جائیں, ایک مدار ہے, ایک راستہ, ایک مرکز ہے. جب بھی دینی تعلیم کو ہم چھوڑیں گے تباہیاں ہوں گی, اور دین کی تعلیمات کو پکڑ لیں گے تو پھر یقین مانیے انشاءاللہ گھر ہمارے بنے بھی رہیں گے, سورے بھی رہیں گے, اور طلاقیں بھی نہیں ہوں گی. آئیے آغاز کرتے ہیں. 3 شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. شخصیت ممتاز عالم الدین ہمارے بزرگ ہیں جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب. دوسری شخصیت ممتاز عالم الدین جناب علامہ بدر الزماں قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. تیسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر فرحان خان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تینوں آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. آغاز کرتے ہیں آپ سے پروفیسر صاحب. بڑا اہم موضوع ہے, ظاہر ہے یہ بچے اور بچیوں کا مسئلہ ہے. آپ پاکستان میں یقین اس وقت آپ کو بے انتہا لوگ سن رہے ہوتے ہیں, اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ جیسے UK میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, یعنی ویسٹرن ورلڈ میں بھی آپ کو بہت سنا جاتا ہے. آپ نے ذہن میں رکھنا ہے بات کرتے ہوئے کہ اس وقت یہ ایسٹ اور ویسٹ دونوں آپ کو سن رہے ہیں. اسلام ایک فیملی یونٹ یا خاندانی نظام کو ترتیب دینے کی بات کرتا ہے, جس کی ظاہر بنیاد نکاح جیسی عظیم سنت پہ رکھی گئی ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اچھا, نکاح کے جو اسلامی اور معاشرتی فوائد ہیں اگر ہم صحیح معنوں میں بچوں کو بتا دیں تو میرا خیال ہے طلاق کا ریشو جو بہت کم ہو جائے. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. جنید اقبال صاحب محترم, آپ نے جس درد مندی کے ساتھ لوگوں کے قلب و دماغ پر دستک دی ہے, اور اس میں آپ کی گفتگو کے جو آخری جملے وہ انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دینے والے ہیں کہ ہم زبان سے جو دعویٰ کر رہے ہیں
کیا ہمارا عمل اس سے مطابقت رکھتا ہے؟ ایسا ہی، بالکل ایسا۔ یہ جس قدر معاشی سماجی خرابیاں نکاح کے ٹوٹنے سے جو آپ نے بیان کی ہیں، وہ تمام کی تمام صرف اس بنا پر ہیں کہ اس سوسائٹی کو اسلامی تعلیمات، نام تو مسلمانوں کا ہے، نام تو ملک تو اسلام کا ہے، لیکن ہم اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کس انداز سے کر رہے ہیں؟ بے شک ایسا ہی، بے شک ایسا۔ حقیقت یہ ہے کہ نکاح سے ہی خاندان کا وجود اور سماج کا تصور جنم لیتا ہے۔ درست۔ نکاح روحانی ترقی اور اخلاقی ترویج کے لیے ایک شاہراہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ درست۔ نکاح احساس بندگی اور شعور زندگی کے لیے ایک عبادت کا درجہ رکھتا 100%۔ ہے۔ جس نکاح کو پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسانوں میں سب سے زیادہ شعور رکھنے والے، سب سے زیادہ حکمت کی باتیں بتانے والے اپنی سنت قرار دیں، اس سے بڑھ کر اس کے لیے ہمیں کیا دلیل چاہیے؟ پروردگار عالمین نے قرآن پاک میں حکم دیا کہ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا۔ اب قرآن پاک کے یہ الفاظ کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر ان سے ان کے جوڑے کو بنایا، کیوں؟ لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس کی طرف سکون کی دولت سے مالا مال ہوں۔ واہ۔ اب یہ وہ بنیادی نقطہ ہے کہ جو سوسائٹی سکون کی دولت حاصل کر لے، وہاں کی معاشرت، وہاں کی معیشت، وہاں کا اخلاق، وہاں کا سماج، وہاں کی تہذیب، ساری کی ساری ایک ایسی شاہراہ پر چلیں گے جہاں کسی قسم کی کوئی کھڑکھڑاہٹ نہیں ہوگی۔ 100% بالکل۔ لیکن جس سوسائٹی میں ہر جوڑا یعنی میاں بیوی انتشار کا شکار ہوں، درست، ان کے ذہن اس طرف دباؤ میں ہوں کہ گھریلو حالات، بیوی کے یہ معاملات ہیں، اولاد کے یہ معاملات ہیں، بیٹی کو بیایا تھا، اس کو طلاق ہو رہی ہے، جب یہ چیزیں آئیں گی تو آپ کی تمام تر معاشی ترقی منہدم ہو جائے گی۔ ایسا ہی کوئی آدمی اطمینان سے کاروبار نہیں کر سکے گا، کھیت میں کام نہیں کر سکے گا، کارخانے نہیں چلا سکے گا، منڈیاں ویران ہو جائیں گی، آپ کہاں سے تلاش کریں گے؟ اس کے لیے ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینا ہے کہ نکاح حقیقی معنوں میں صرف مذہبی سکون نہیں دیتا کہ ہم یہ کہیں کہ نکاح ہو گیا ہے تو لہٰذا میں اطمینان سے ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ اس ضمن میں بھی اسلام نے جو ہمیں اعلیٰ و ارفع تعلیمات دی ہیں اور میاں بیوی کے درمیان جو تعلقات کو ایک خوشگوار شاہراہ پر چلایا ہے، اس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ ہم معاشرتی زندگی میں اگر اطمینان اور سکون چاہتے ہیں تو ہمیں پروردگار عالمین کے اس بات کی طرف، جب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں یہ آواز پڑتی ہے ایک صحابی کی کہ میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا، دوسرے کی آواز آتی ہے کہ میں ساری زندگی رات کو سوؤں گا نہیں، اور ایک کہتا ہے کہ جی میں تو ہمیشہ کے لیے نکاح سے دور رہوں گا، تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں یہ تعلیمات کس نے دی ہیں؟ صحیح۔ اسوہ حسنہ تو اللہ نے مجھے بنایا ہے، میں نے شادی بھی کی ہے، میں رات کو سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، میں روزہ نہیں بھی رکھتا، تو اب صرف مذہبی طور پر نکاح کی اہمیت نہیں ہے، درست، بلکہ یہ نکاح زندگی کی تمام شاہراہ کو اعتدال کی راہ پر لانے کے لیے جو زرعی اصول دیتا ہے، اس میں خاندان کی بنیاد کس انداز میں رکھی جائے، اور اس میں اگر آج ہم طلاق کے جو ان بڑھتے ہوئے واقعات کی وجہ سے معاشی اور ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سامنے رکھیں کہ کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو بہترین تربیت سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں دے سکتا۔ بہت اچھی بات آپ کر رہے ہیں، یہ بہت اچھی بات آپ کر رہے ہیں۔ جب ہماری تربیت کی طرف توجہ ہی نہیں اور ہم شادی کے بعد فوراً اس کام میں جت گئے کہ آنے والی نسلوں کے لیے ہم محلات تعمیر کر جائیں، ان کے لیے سونے کے انبار جمع کر جائیں، ان کے لیے ہمارے مکان کا ایک حصہ نوٹوں سے بھرا ہوا نظر آئے، تو پھر یہی کچھ ہوگا۔ نہیں، ایک اور بات بھی ہے، دیکھیں نا، آپ کی بات یہ ہے کہ اولاد کی پیدائش سے پہلے ہم یہ ذہن بنا لیتے ہیں کہ ہم نے اس کو یہ کرانا ہے، یہ کرانا ہے، یہ کرانا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے تو ہم اس کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، یعنی اس کی معاشرتی زندگی، اس کی سماجی زندگی، اس کا سٹیٹس، ہم ہر بات کو جو اس کی انہینس کرنا چاہتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جس
جس وقت شادی کا معاملہ آتا ہے اس وقت جو ہے ہم اس کو بیٹھ کے اس کی کاؤنسلنگ ہی نہیں کرتے صاحب کہ رشتہ نبھانا کیسے ہے تم نے, اس کو بنانا کیسے ہے, یونٹ کیسے بنانا ہے. جنید اقبال صاحب, بنیادی طور پر دیواروں میں, بنیادوں میں پانی تو یہیں پڑ رہا ہے. بالکل ایسا کہ جس امت کو اس کے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہو کہ تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جس کے اخلاق بہتر ہیں. درست. جب ہماری اخلاقیات سے, ہیومنٹیز سے توجہ ہٹ کر ہم انجینئرنگ میں, طب میں, دیگر شعبوں میں ہم اس طرف چلے گئے اور اس پہلو کو چھوڑ دیا, تو آخر یہی ہمارے بچے اور نہیں, میں کہتا ہوں جائیں اس سے انکار نہیں ہے, لیکن کم از کم دین کو تو فار گرانٹیڈ نہ لیں. وہ میں نے ابتدا میں بات کی کہ سکون جو ہے وہ گھریلو زندگی کے پرامن ہونے میں ہے. اس کو بہترین بنانے کے لیے ظاہر ہے کہ ملک کو ترقی کی شاہراہوں پر لے جانے کے لیے ہمیں ان تمام شعبوں میں دنیا سے بڑھ کر جانا ہے. درست. لیکن اس کی بنیاد جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دی ہے کہ سب سے پہلے اخلاق بناؤ, اور اس کے بعد جب انسان بن جائے گا, ڈاکٹر بن کر, انجینئر بن کر اور دیگر شعبوں میں جا کر وہ بہترین نتائج ہمیں دے گا, خواہ وہ ہماری بیٹی ہے یا وہ ہمارا بیٹا ہے. دیکھیں ہم بات یہ علامہ صاحب, ہم جتنے بھی رشتے دنیا کے اندر بناتے ہیں ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے صاحب کہ ہمیں ان رشتوں کو چلانا کیسے ہے. ٹھیک ہے, یہ شادی کا واحد رشتہ ہے جس کے اندر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی کمی ہے کہ والدین کی طرف سے کاؤنسلنگ ہی نہیں ہوتی, تربیت ہی نہیں ہوتی بچوں کی. اب اس میں شرم و حیا کا پردہ ہے, کچھ بھی ہے, آئی ڈونٹ نو مطلب وہ کیا ہے, لیکن وہ میں نے میجورٹی کیسز میں دیکھا ہے, نہ بچوں کی تربیت, نہ بچوں کی تربیت, نہ حقوق کے بارے میں بتاتے ہیں, نہ فرائض کے بارے میں بتاتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دوسرے دن سے برتن جو ہیں وہ کھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد تباہی مچتی ہے. اس پہ بات کریں گے, لیکن میں چاہتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ ضرور بتائیے. اب دیکھیں جب برتن کھڑکتے ہیں تو ظاہر ہے وہی حلال کام جو اللہ کے نزدیک انتہائی محبوب ہے, اور پھر وہی حلال کاموں میں ایک حلال کام جو انتہائی ناپسندیدہ ہے پھر اس کا ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے. مطلب بتائیے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں بنیادی طور پہ یہ جو طلاق کو اتنا ناپسندیدہ فعل حلال کاموں میں کیوں فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں اسلام کا بنیادی مقصد خاندانوں کو جوڑنا ہے اور ایک اچھی نسل فراہم کرنا ہے. یہیں سے آ کے خرابی ہو رہی, جیسے آپ تربیت کی بات فرما رہے ہیں کہ بچی جب اپنے گھر جاتی ہے تو والدین اس کی بہتر تربیت نہیں کرتے. ظاہر نشیب و فراز و حیات میں آتے ہیں, اتار چڑھاؤ تو ہوتا ہے. اگر اس کو پہلے مینٹلی پریپیئر کر دیا جائے کہ بیٹا اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو آپ نے استقامت کے ساتھ, صبر و تحمل کے ساتھ آپ نے آگے بڑھنا ہے. لیکن جب پرسیپشن ہی یہ ہو, پہلے سے ایک ذہن بنا لیا جائے کہ آپ نے جاتے ساتھ الگ ہو جانا ہے اپنے لیے, میں سمجھتا ہوں کہ رشتہ بعد میں طے ہوتا ہے اور پہلے جا کے دیکھتے ہیں کہ آیا بچے کے لیے الگ پورشن ہے یا نہیں ہے. بلکہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ بیٹا تمہیں کوئی تکلیف ہو واپس آ جانا, تمہارا باپ زندہ ہے ابھی, سنبھال لے گا تمہیں, اور تمہیں اس سوچ کو دیکھ جائے بھیجا جائے گا تو پھر کیا ہوگا. مگر میں جب نصف صدی پیچھے جاتا ہوں تو ہمارے یہ جملہ کہا جاتا تھا کہ بیٹی تیرے ڈولی جاری ہے اور تیرا جنازہ آنا چاہیے. اب یہ جملہ نہ کہیں, لبرلز پریشان ہو جاتے ہیں, یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں جملہ کہہ کے. وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ وہ تربیت دی جاتی تھی, وہ بات کہی جاتی تھی, اب تو یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹا واپس آ جانا. میں چند حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. بتائیے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے جی, قول النبی علیہ السلام ما احل اللہ شیئا ابغض الیہ من الطلاق. اللہ تعالیٰ کو حلال کاموں میں سب سے زیادہ جو مبغوض ہے اور سب ناپسند چیز ہے وہ طلاق ہے. دوسری حدیث میں لے رہا ہوں, ایما امرأۃ سألت زوجہا الطلاق بلا باس, وہ عورت جو بغیر وجہ کے اپنے شوہر سے چھوٹی سی رنجش میں طلاق مانگے, فحرام علیہ رائحۃ الجنہ, اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے. اور جنت کی خوشبو ایسی خوشبو ہے جو 500 مائلز کے فاصلے پر آنا شروع ہو جاتی ہے. اب ایک بات یہاں بتائیے, آپ جو حدیث مبارکہ آپ نے بیان کی ہے, آج خلا کے کیسز ہمارے یہاں کتنے بڑھتے جا رہے ہیں. 2015 میں ظاہر سلسلہ شروع ہوا باقاعدہ, اس کے بعد آپ دیکھیے دھڑا دھڑ خلا کی جو لائنیں لگ گئی ہیں, بے وجہ وجوہات بنا کے اور عورتیں کھڑی ہو جاتی ہیں, تو یہ حدیث کے زمرے میں پھر آئیں گی. ہاں, رسالت ہے المخطلیات ہن المنافقات, خلا کا تقاضا کرنے والی عورتیں منافق ہیں. اچھا, آپ نے منافق قرار دیا. وہ خواتین جو چھوٹی سی بات پہ خلا کا تقاضا کرتی ہیں ان کو آپ نے منافقین میں شمار کیا. اگلی میں حدیث لے رہا ہوں جی, دارقطنی کی, ولا خلق اللہ شیئا علی وجہ الارض ابغض الیہ من الطلاق. اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر طلاق سے زیادہ کوئی ناپسندیدہ چیز پیدا ہی نہیں فرمائی. اللہ, سب سے زیادہ اللہ کو جو چیز ناپسند ہے وہ طلاق ہے. اب جب آپ دیکھیے, ہم جو ایک پہلو تو ہم لے لیتے ہیں, شوہر بیوی میں
ایک نقص کو پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے, اس کی 99 خوبیوں کو چھوڑ دیتا ہے. بیوی اس کے 99 پہلوؤں کو چھوڑ دیتی ہے, اچھے پہلوؤں کو, اور ایک برا پہلو پکڑتی ہے. سرکار کی حدیث کا مفہوم بھی ہے اس میں, مفہوم بھی بالکل کہ اچھی باتیں تلاش کرو, اچھی باتیں تلاش کرو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اپنی بیویوں سے اچھا برتاؤ کرو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ, اگر تمہیں کوئی ایک بات ناپسند ہے, فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. یہ دیکھو اللہ نے باقی باتیں تو پسندیدہ ہے نا, اور جسے تم ناپسندیدہ سمجھ کے چھوڑ رہے ہو, کیا پتہ اللہ نے ساری خیر اسی کے اندر جمع کر دی ہو. اللہ اکبر. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہ کرو, کسی ایک بات کو پکڑنے کے بعد اس کو ایشو بنا کے اور بیوی کو چھوڑ دینا, علیحدگی اختیار کرنا تو ہمارے لیے کبھی بھی درست نہیں ہے. بلکہ قرآن تو بڑی اچھی بات کرتا ہے. ہاں بتائیے. اگر آپس میں باہمی اختلاف ہو جائیں, شکنجی ہو جائے, ایسے حالات ہو بھی جائیں, تو گھر کی بات گھر میں رہنی چاہیے. اس کو باہر عدالتوں میں لے جانا اور اس کے بعد وہاں کچہریوں میں چلے جانا اور وہاں جا کے, اللہ تعالیٰ ایسی بات نہیں ہے. فَإِنْ خُفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا, اگر تمہیں آپس میں اختلاف کا خطرہ پیدا ہو جائے, فَبَعْثُوا حَكْمًا مِنْ أَهْلِهِ, تو عورت کے مرد کے اہل میں سے بھی ایک بندہ جو ہے منصف مقرر کر لیا جائے. وَحَكْمًا مِنْ أَهْلِهَا, اور عورت کے گھر سے بھی ایک بندہ مقرر کر دیا جائے. إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا, بندے بھی ایسے جو نیوٹرل ہوں اور جو حکمت اور دانائی رکھتے ہوں اور جو پارشل نہ ہو, ٹھیک ہے, جو باعث نہ ہو, ایسے بندے رکھے جو صلح کروانا چاہتے ہوں. اللہ فرماتے ہیں تم کوشش کرو, تمہارے مابین محبت اتفاق میں خود پیدا کر دوں گا. اچھا, یہ بات ایسی ہے, یہ بالکل آپ جیسے میں نے ابتدا میں بھی ایک بات کہی تھی, آج سے میں جب 1 ڈیڑھ 2 دہائیوں پہلے اگر دیکھتا ہوں, یہ سوچ ہمارے یہاں بڑی پریویل کر, گھر کے بڑے ایک دم جب ایک تو لفظ کو گالی سمجھا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب, اور کھڑے ہو جاتے تھے یہ کیا ہو رہا ہے, اور بنانے کے لیے مطلب تھوڑا سا وہاں ڈانٹتے تھے, بھائی خاموش ہو جاؤ, تم خاموش ہو جاؤ, بیٹھ جاؤ, بس ملاؤ آپس میں, گھر کو بنانا چاہیے. یعنی وہ رکھ رکھا ہوتا. اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ مطلب آپ نے جو ہے وہ سینے سب کے چوڑے ہو گئے کہ جی جائیے عدالت میں خلا لے لیجیے, جائیے طلاق دے دیجیے, ایک طرف کیجیے اور کھلی ولی معاملہ ختم کریں, آگے بڑھیں جی. تو یہ جو بڑھتا ہوا رجحان ہے طلاق کا, آپ کیا سمجھ رہے ہیں معاشرے میں, اس کے اسباب کیا ہیں؟ یعنی جو ہم اگر ہم سمٹمز کی بات کریں تو کیسے دیکھیں گے؟ میں تو بڑا پریشان ہوتا ہوں کہ صورتحال تو بہت خراب ہوتی جا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر بہت مہربانی, آپ نے دعوت دی. دیکھیے سر, ہمیں ابھی ڈیٹیل میں بھی مفتیان کرام نے اس کی طرف ایک بہترین قسم کا انہوں نے ایک مذہبی پس منظر پیش کیا اور بتایا کہ معاشرتی حالات اس وقت کیا ہیں. میں جب اس کو ایز اے سوشل چینج کے کنسرن میں سوشیولوجی میں دیکھتا ہوں تو 2 وجوہات مجھے بیسک اس کی نظر آتی ہیں. وہ کیا؟ پہلی وجہ تو سر اگر آپ دیکھیں تو 21ویں صدی کا جو آغاز ہے 2001 سے لے کے آج 2021 تک, ان 20 سالوں میں انسانی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ لوگوں تک وہ چیزیں بھی پہنچ سکی ہوں جو اس سے پہلے کی نسلوں تک پہنچی ہوں گی. ٹھیک ہے. یعنی ہم اگر سادہ الفاظ میں کہیں تو وہ تمام کے تمام شیطانی کھیل, وہ تمام کے تمام شیطانی ٹولز اور وہ تمام کی تمام طاقتور چیزیں جو انسانی اخلاقی معیار کو گرا سکتی ہیں. تو مجھے تو پہلے یہ جو ٹیکنالوجی کی بہت بڑی, جس کو آپ کہتے ہیں نا فلڈ آف ٹیکنالوجی, یلغار, اس کی وجہ سے بھی, کیونکہ ہمارے ہاں جو معاشرے ہیں نا یہ ٹریڈیشنل روایتی معاشرے ہیں. اگر آپ بر صغیر کے اندر بھی دیکھیں, ادر دین مسلم کمیونٹیز کو بھی بر صغیر میں دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں پر بھی جو شادی کا بندھن ہے, جو ایک دوسرے کے ساتھ جو انسان پوری زندگی گزارتا ہے, اس کو بہتر سمجھا جاتا تھا. جب اسلام یہاں پر 7ویں صدی میں آتا ہے تو اسلام اس کو اور پختگی ادا کرتا ہے, کیوں اسلام عورت کے مقام کو بڑھا دیتا ہے. تو اب شادی کا جو بندھن ہے وہ اور زیادہ سٹرونگ ہونا چاہیے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ پچھلے 20 سالوں میں ایک ہاتھ تو ٹیکنالوجی, دوسرے ہاتھ سر مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم نے شاید اپنے آپ کو اسکول, کالج, یونیورسٹی میں گروم تو کر لیا ہے, بٹ ہم اپنے خاندانوں میں, اپنے گھروں میں اور اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ والی گرومنگ حاصل نہیں کر سکے جو صدہا سال سے, صدیوں سے, ڈیکیڈ سے نانیاں, دادیاں, پھوپھیاں, خالائیں, مائیں اپنی بیٹیوں کو اور دادے, والد, ماموں, چاچا, کزن اپنے بیٹوں کو دیا کرتے تھے اور وہ جوڑنے کی باتیں کرتے. یعنی اس کو عام الفاظ میں اگر کہیں کہ میں جسے ہم کہتے ہیں جنریشن گیپ آ گیا ہے, وہ تربیت کا فقدان اسی وجہ سے ہو گیا. اس وجہ سے اب اس میں ایک دیکھیے نا, دنیا میں پوری کہیں پہ بھی جائیں تو تعلیم کے ساتھ تربیت کا کانسیپٹ آتا ہے. ہم اور آپ تعلیم یافتہ تو ہیں, لیکن جو اس تعلیم کی بنیاد ہے تربیت, وہ کہیں نہ کہیں کھو گئی ہے. اب جب آپ تو آج کی بات کر رہے ہیں, میں بینگ اے ریسرچر جب آنے والے 10 یا 15 سال کو دیکھتا ہوں تو آپ بلیو کریں بعض اوقات میں کانپ جاتا ہوں کہ جو
اس وقت نسل میں تیار کر رہا ہوں اسکول کالج یونیورسٹی میں، جو نسل اس وقت میں اپنی کم علمی کی وجہ سے، اپنی کمزوری کی وجہ سے، ان ایکسپیرینسڈ ہونے کی وجہ سے تیار کر رہا ہوں، وہ نسل کیا بگاڑ پیدا کرے گی؟ سر ایک سوال آپ سے، سوال یہ مجھے بتائیے، میں نے ابتدا میں ایک بات کہی، مجھے لگتا ہے کہ جو دین سے دوری ہے یہ ایکچولی یہ ہے بنیادی طور پر سبجیکٹ، اس کے نیچے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کی سمجھ لیں پارٹ اینڈ پارسل ہیں، کہ عدم برداشت کا ہونا، یہ انٹرنیٹ ہونا، یہ یلغار، یہ بلا 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 اسٹیٹس کا نام ملنا، ذہن کا نام ملنا، مطلب یہ ساری چیزیں اب آپ اس میں ملاتے چلے جائیں نا، اس میں نشہ ہے، اس کے اندر مار پیٹ ہے، تشدد، سب کچھ ہے۔ اچھا اب بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ویسٹ کے اندر جو ہے فیملی سسٹم برسٹ ہو چکا ہے، ایسا لگتا ہے مجھے کہ وہ ایک خاص مقصد کے تحت یہاں پر بھی یہ سارا جو ہے انجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جی بس اپنی اپنی زندگی آزادی سے گزارو۔ کیا ضرورت ہے اس انسٹیٹیوشن کے اندر داخل؟ سر اس کی ریزن ہے نا، اس کی ریزن اگر آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ ویسٹ کو ہی چلے، ایگزامپل ویسٹ کی ہی لے لیں، تو ویسٹ نے جو مٹیریلزم کا گین حاصل کیا ہے اس میں اس نے عورت کو بھی پردے سے، گھر سے، اور ویسٹ کے اندر بھی جو ٹریڈیشن موجود تھے اس سے اس نے پہلے آزاد کروانا تھا۔ اب ہمارے ہاں میرے رائٹس مجھے دو، مجھ سے ڈیوٹیز نہ لو، تو گھر کی ڈیوٹی چھوڑ کے باہر جو 20 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے وہ کرنے کو تیار ہے، جس میں اور بھی بہت سے معاملات ہیں۔ تو ویسٹ تو چاہتا ہے کہ ہر ایک چیز کو فیکٹری کا ورکر بنا دیا جائے، اور ہر ایک مرد اور عورت کو ایک روبوٹ کی طرح پر کام کرنے والی مشین بنا دیا جائے، تاکہ پروڈکٹیوٹی اور کیپٹلزم کا سب سے بڑا وائسز جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے بڑی برائی کیپٹلزم کی یہ ہے کہ آپ منی میکنگ مشین بن جاتے ہیں۔ تو جب آپ منی میکنگ مشین بنیں گے تو سیکھیں گے کب، سکھائیں گے کب، بتائیں گے کب؟ اور پھر ایک اور امپورٹنٹ چیز سر، جب آپ ہر وقت مٹیریلزم کی دوڑ میں لگے رہیں گے تو جو رشتے ہوتے ہیں نا احساس کے، پیدا تو ہوئے ہی نہیں، تو ختم، اور اس کو کیا کہتے ہیں، اختلاف ہونے کی تو بات بعد میں آتی ہے، لمس ہی محسوس نہ ہوا، محسوس ہی نہیں، اس کا احساس کیا رہے گا، احساس اس کا کیا ہوگا؟ اور پھر اگلی سٹیج پر جا کر دیکھیں، جو آپ نے بھی بڑی بہترین اس کی طرف نشاندہی کی، کہ ہمارے ہاں پیرنٹس بھی ایک عجیب و غریب قسم کے ایموشنلزم اور ایک عجیب و غریب پرائیڈ کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنا سب کچھ تمہیں کر کے دیا، اور ایسی کی تیسی کسی کی، مثلا آپ نے کیا کر کے دیا؟ سب سے بڑی بات تو آپ کو تربیت دینی چاہیے تھی۔ دوسری امپورٹنٹ چیز سر، اختلاف جو ہے وہ انسانی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے، اختلاف خوبصورتی بھی ہے، اگر کہیں اختلاف آیا تو کانفلکٹ مینجمنٹ اینڈ ریزولوشن بھی تو اس کو سکھائیں، اس کو اس اختلاف کا حل بھی تو سکھائیں۔ درست، بالکل ٹھیک ہے، بات مکمل کیجیے آپ۔ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اس کو اس اختلاف کا آپ حل سکھائیں گے، جس طرح میں چونکہ آئی آر پڑھاتا ہوں تو ہمارے ہاں ایک بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے کانفلکٹ ریزولوشن اینڈ مینجمنٹ، تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ دنیا کو اگر جنگوں سے بچانا ہے تو قوموں کو، اور قوموں کے جو سینئر لوگ ہیں، جو فارن پالیسی میکر ہیں، جو لیڈران ہیں، ان کو کانفلکٹ مینجمنٹ اینڈ ریزولوشن سکھانی چاہیے۔ تو جب ایک گھر کو آپ نے بچانا ہے توڑ پھوڑ سے، ایک معاشرے کو بچانا ہے، ایک پورے کے پورے سسٹم کو بچانا ہے، تو ہم اپنے سسٹم کے اندر سکول، کالج، یونیورسٹی، مذہب، اور سب سے امپورٹنٹ چیز گھر میں بیٹھ کر مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے کو برداشت کرنا کیوں نہیں سکھاتے؟ اور سر دوسری آخری چیز میں یہاں پہ گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں اس وقت جو اللہ تعالیٰ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے احکامات ہیں نا، اس کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اور عورتوں کو وہ شے دی جا رہی ہے جو معاشرے کو بالکل توڑ پھوڑ کا شکار بنا دے۔ دیکھیں جو بات آپ کر رہے ہیں ناظرین، یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے۔ مسئلہ یہ کچھ زباں بندی وہ ہے نا، بولنے پہ پابندی اور سوچنے پہ تعزیر ہیں، آج بھی ہیں پیروں میں روایات کی زنجیر ہیں، لیکن بٹوین دا لائنز بات میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں ویژولی اب جو چیزیں دکھائی جا رہی ہیں نا ڈراموں کی صورت کے اندر، اس کے اندر یہ دکھایا جاتا ہے کہ عورت نے طلاق لے لی، اور اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ طلاق لینے کے بعد جو ہے وہ کامیاب ترین عورت معاشرے کی بن گئی۔ میں تشدد کو فیور نہیں کر رہا ناظرین، یہ ذہن میں رکھیے گا، لیکن میں اس سائیکی کو فیور کر رہا ہوں کہ جہاں پہ آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہاری اپنی زندگی ہے، جیسے چاہو جیو، تم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ سوچ اب پاکستان کے اندر پروموٹ کی جا رہی ہے، اس کو پرووک کیا جا رہا ہے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیں، درود پاک کا وقفہ ہے، انشاءاللہ درود پاک پیش کرنے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں جب لوٹیں گے صاحب تو آپ کو بتائیں گے کہ اس کے مذہبی، معاشرتی، سماجی اور معاشی کتنے نقصانات ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا شیطان اپنا ایک تخت لگاتا ہے، کہاں لگاتا ہے اور کس بات سے وہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، آپ کو بریک کے بعد انشاءاللہ۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن
وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کا موضوع انتہائی اہم ترین موضوع ہے ناظرین، اور یہ معاشرے کی پلس بھی ہے کہ طلاق کے بڑھتے رجحانات اور اس کے اسباب کیا ہیں، اس کا تدارک کیا ہے. اچھا، یہ جو شیطان ہے نا ناظرین، یہ شیطان کرتا کیا ہے ذرا سے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ کرتا یہ ہے، اس کا جو تخت ہے وہ روایتوں میں آتا ہے کہ سمندر کے بیچ میں لگتا ہے. شیطان کا تخت کہاں لگتا ہے؟ سمندر کے بیچ میں لگتا ہے. اچھا، اب ہوتا یہ جب یہ اپنا تخت لگاتا ہے تو اس کے چیلے جو پوری دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں، ظاہر ہے مختلف لوگوں کو مختلف انداز سے بہکا رہے ہوتے ہیں، تو وہ رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں شیطان کے پاس آ کے، اور ڈیلی اس کو رپورٹ کرتے ہیں. یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ ڈے بائی ڈے بھی، اور جیسے جیسے ڈیولپمنٹس ہوتی رہتی ہیں اس کو رپورٹنگ کرتے رہتے ہیں کہ میں نے فلاں کو اس طرح بہکا دیا، کہتا ہے ٹھیک ہے. فلاں کو میں نے سود میں لگا دیا، کہتا ہے ٹھیک ہے. فلاں کو میں نے شراب میں لگا دیا، ٹھیک ہے. فلاں سے میں نے قتل و غارت گیری کروا دی، ٹھیک ہے. فلاں سے میں نے چوری کروا دی، ٹھیک ہے. فلاں سے میں نے ڈاکہ ڈلوا دیا، ٹھیک ہے. فلاں سے میں نے بدکاری کروا دی، ٹھیک ہے. یعنی اس کو رپورٹ کرتے رہتے ہیں کہ ہم یہ سارے کام کے جو مشن تو نے ہمیں دیا ہے ہمارے باس، اس سارے مشن کو ہم پورا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ ذرا کلیئرٹی آپ کے ذہن میں رہے. اچھا، پھر ایک چیلا آتا ہے ناظرین، وہ آ کر شیطان کو یہ بتلاتا ہے کہ باس آج میں نے بڑا زبردست کام کیا. کہتا ہے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈلوا دی ہے. یعنی اس سے پہلے اس کو ڈاکے کا بتایا گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے. اس کو بدکاری کا بتایا گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے. شراب کا بتایا گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے. سود کا بتایا گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے. قتل و غارت گیری کا بتایا گیا، اس نے ٹھیک ہے. جیسے وہ سنتا ہے اپنے چیلے سے کہ میاں اور بیوی کے درمیان تم نے سیپریشن کروا دی ہے، یعنی جدائی ڈلوا دی ہے، وہ کہتا ہے تو سب سے زیادہ بہترین کام کرنے والا ہے، آ. اسے اپنے پاس بلاتا ہے اور اپنی نشست پر اس کے ساتھ بٹھاتا ہے ناظرین. یعنی شیطان کے نزدیک جو سب سے زیادہ پسندیدہ فعل ہے ناظرین، وہ میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈلوانا ہے. اب ذرا میں صرف آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، نوجوان طبقہ بھی مجھے سن رہا ہے، بلکہ افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ 2-2 3-3 دہائیاں 4-4 دہائیوں کے بعد بھی لوگ طلاق دے دیتے ہیں. بھائی غصے میں دے دی تھی تو غصے ہی میں تو آدمی طلاق دیتا ہے، غصے میں غلطی ہو گئی کیا کریں. تو بات یہ ہے صاحب، وہ صرف اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کسی اور کو خوش نہیں کرتے، آپ بنیادی طور پہ اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں اور شیطان کو راضی کرتے ہیں. پروفیسر صاحب ذرا بتائیے، طلاق کے جو مذہبی، معاشرتی، سماجی، معاشی اور کئی ایک نقصانات ہیں، بتائیے ذرا اس بارے میں. طلاق در حقیقت معاشرے کے اندر جو ہمارے جوڑے ہیں، جو یونٹ ہیں، ان کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ سے جب انسان خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، ذہنی طور پر پریشان ہونے کے ساتھ وہ زندگی کے تمام معاملات میں جن کا آپ نے تفصیل سے ذکر کیا وہ بکھرتا چلا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے معاشرے کو مذہبی طور پر، معاشرتی طور پر، سیاسی طور پر ان تمام تر خرابیوں سے بچا کر اپنے گھرانوں کو امن اور سکون کا گہوارہ بنائیں، تو ہمیں صرف یہ بات نہیں کرنی کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو برابر کے حقوق دیے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ پروردگار عالمین نے ہر ایک کے لیے حقوق رکھے ہیں، اور ہر ایک کو جب اس کا حق ملتا چلا جائے تو معاشرے کے اندر سکون آتا ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یونٹ کو بچانے کے لیے جہاں مرد پر سب سے پہلے یہ بات ڈالی کہ خیارکم لأہلہ، کہ تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے بہتر اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جنید صاحب بات تو اتنی ہے کہ قیاس اپنی ملت پر اقوام مغرب سے نہ کر، ٹھیک ہے، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یا تو ہم کلمہ پڑھنا چھوڑ دیں، آزاد ہو جائیں معاذ اللہ، لیکن جب ہم نے کہا کہ نہیں ہم نے مسلمان کہلانا بھی ہے، جب مسلمان کہلانا ہے تو پھر بنو، پھر معاذ اللہ مطلب کا دین و مرضی کا معبود چاہیے۔ مسئلہ ہمارا یہ ہے، ہماری پرابلم یہ۔ اچھا مجھے اب ایک بات بتائیے پروفیسر صاحب، یہاں پہ ذرا سا ہم تھوڑا سا ایک بات ذرا ایک ویژولائز کرتے ہیں ایک بات کو۔ ایک سیمپل کیس اٹھائیے، اس کے اندر یہ بتائیے آپ کے ساتھ طلاق ہو گئی گھر کے اندر، بچے بھی موجود ہیں، سب سے پہلے تو مذہبی طور پہ کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ پھر میں ایک اور جو بات دیکھتا ہوں، مجھے جو سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ دو لوگ الگ نہیں ہوتے، دو لوگ جدا نہیں ہوتے، جگہ سائی دو خاندانوں کی ہوتی ہے، دو قبیلوں کی ہوتی ہے، دو کمیونٹیز کی ہوتی ہے، پھر وہ جو بچہ ہے، وہ جو نسل ہے، وہ تو نفسیاتی مریض بن جاتی ہے۔ جی گھر میں جب طلاق کی تلوار چلتی ہے تو مذہبی طور پر سب سے پہلا وار ہی یہ ہوتا ہے کہ شیطان کو خوش کر دیا جاتا ہے اور آگے تمام تر پریشانیوں کا ایک سمندر منہ کھولے وہ کیا ہوتا ہے بتائیے ذرا آپ۔ کیونکہ ذہنی طور پر جب دونوں کے اندر ایک فرق آ گیا اور ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، اب طلاق شدہ عورت کیا فطرت پر پہرا دے گی؟ بالکل ٹھیک ہے۔ کیا اب اس کے جذبات ختم ہوں گے کہ وہ معاشرے کے اندر اپنی جذبات کو پورا کرنے کے لیے؟ اب جس معاشرے میں طلاق کی مقدار بڑھتی چلی جاتی ہے، وہاں پر بے حیائی کے جو سمندر امڑ آتے ہیں، ان کی ذمہ داری کون لے گا؟ بالکل ٹھیک ہے۔ کیونکہ مرد ہے یا عورت، طلاق دینے کے بعد یہ تو نہیں ہے کہ اب ان کی نفسیات اس طرح ہو گئی ہے کہ ان کی آنکھوں میں پردہ آ گیا ہے، وہ حیا کا پیکر بن گئے ہیں، اب وہ تمام زندگی کہیں تنہائی میں بیٹھ کر اللہ اللہ کریں گے۔ یعنی نفسانی خواہشات کی تکمیل بھی تو چاہیے نا، اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ نے جو بات کی نا، قرآن کریم نے اس کے لیے خوب ہاروت اور ماروت کا واقعہ پڑھیں تو وہاں پر یہی ہے کہ ان کے پاس لوگ اسی بات کے لیے آتے تھے کہ یفرقون بین المرء و زوجہ، کہ ہمیں ایسا نسخہ بتائیں کہ ہم لوگوں کے درمیان، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جب ہم طلاق کے ایشو کو بڑھاتے چلے جائیں گے، معاشرہ مذہبی طور پر کمزور ہوتا چلا جائے گا، معاشرے کے اندر بے حیائی کو عروج ملے گا اور شرم و حیا کی چادریں تار تار ہوتی چلی جائیں گی۔ اب ہماری ملت میں سے کون سا فرد ہے جس کو یہ معلوم ہو کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ فرمایا ہے کہ اِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِن كَلَامِ النَّبُوَّةِ الْأُولَىٰ إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، کہ آپ فرماتے ہیں کہ تمام نبوتوں سے جو بات لوگوں کے لیے یکساں چلی آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی قوم حیا سے عاری ہو جائے تو پھر جو مرضی ہے کرے۔ اچھا ایک بات اور بتائیے پروفیسر صاحب، ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا یہ کہ وہ جو آپ کی بے عزتی ہوتی ہے، خاندانوں کی بے عزتی ہوتی ہے، اور پھر وہ جو بات میں کر رہا ہوں اولاد بیچاری، اولاد پہ بات کریں ذرا سا، یعنی آپ نفسیاتی مریض پیدا کرتے ہیں پھر نسلوں در نسلوں تک، کیونکہ بچوں کو جو پناہ ماں کی گود میں ملتی ہے وہ اور کہیں نہیں مل سکتی۔ ماں جس طرح اس کا خیال رکھ سکتی ہے، اس کی وہ خیال اور کہیں نہیں ملتا۔ باپ کا سایہ اس کو جو تحفظ دے رہا ہوتا ہے، یہ دونوں جب جدا ہو جاتے ہیں تو اولاد تو پھر نفرتوں کے انبار میں کھو کر پھر وہ معاشرے کے اندر ایسا ناسور بنتے چلے جاتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں حیا اور بڑوں کا احترام، چھوٹوں کے ساتھ شفقت، وہ تمام چیزیں مفقود ہو جاتی ہیں، اور پھر معاشرہ کھلے جانوروں کی طرح کہ جو جی میں آئے وہ کرتے چلے جائیں۔ اس میں بڑی تباہیاں ہیں۔ ایک لفظ ہم نے کہا طلاق طلاق طلاق، اس کے نتائج اتنے بھیانک ہیں۔ میں نے ایک جملہ کہا نا، میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جب یہ منہ سے نکل جاتا ہے، غصے میں دے دی تھی، کیا کرتے ہیں غصے ہی میں دی جاتی ہے، اور کیا کرتے ہیں اوور دی کپ آف نہیں دی جاتی، یہ غصے ہی میں دی جاتی ہے۔ اس غصے کو قابو کیوں نہیں کیا تھا ہم نے؟ پھر پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ اولادیں کیا کریں گے ان معصوم بچوں کا، کیا کریں گے ہم، مطلب جو اپنا سپریشن ہو گئی ہے، منہ کیسے دکھائیں گے۔ کئی ایسے کیسز علامہ صاحب میں نے دیکھے کہ لوگوں نے جس مسلک پر تھے اس مسلک کو تبدیل کر دیا، صرف اس لیے کہ بے عزتی نہ ہو معاشرے کے اندر۔ کوئی ایسا فتویٰ لے لیں کہ جی ہم اس کو جو ہے جاری و ساری رکھیں، اور کئی ایسے کیسز معاشرے میں آج بھی نظر آتے ہیں۔ یعنی لوگ حلالے کی بدترین صورتحال پہ بھی چلے جاتے ہیں، معاذ اللہ میں اس پہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا۔ طلاق کے بڑھتے ہوئے رجحان کا تدارک قرآن و سنت کی روشنی میں کیسے کیا جائے، ذرا بتائیے لوگوں کو۔ قرآن کریم نے ایک بہت اچھا حل دیا ہے، بتائیے۔ ہنہ لباس لکم انتم لباس لہن، اللہ فرماتے ہیں کہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم عورتوں کا لباس ہو۔ اب ڈیپلی جا کے دیکھیے کہ لباس کا کام کیا ہے۔ اب دو باتیں میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا۔
دیکھیے آپ نے اتنا اچھا ڈریس پہن رکھا ہے, اس پر اگر کوئی دھبا یا داغ یا کوئی علائش لگ جاتی ہے, آپ اس کو نہ تو کاٹیں گے, نہ پھینکیں گے, نہ جلائیں گے, آپ اس کو دھو کے صاف کر دیں گے, علائش کو دور کر دیں گے. اس کے اندر بڑا لطیف نقطہ موجود ہے. اگر تمہارا اسپاؤس, تمہارا شوہر, یہ بیوی, ان کے اندر کوئی نقص آ جائے, کوئی عیب آ جائے, اس کو پھینکنا نہیں ہے, صاف کر دو, صاف کر لو, علائش کو دور کر لو, سمجھوتا کر لو, درگزر کر لو, معاف کر لو. ایک تو یہ ہے, ہمارے اندر قوت برداشت ہی نہیں ہے, یعنی اپنے اندر 100 عیب ہوں گے, اس پر نظر نہیں جائے گی. اگر بیوی میں ایک عیب ہو جائے گا تو اسی کو آپ ایشو بنا کے کھڑا کر دیں گے. دوسرا, لباس کا کام یہ ہے کہ لباس آپ کے بدن کے سارے عیب چھپا لیتا ہے. درست. میرے بدن میں کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے لباس پہنا دیا اور اس کے اندر سب چھپا دیا, سارے عیوب چھپ گئے, سارے عیوب چھپ گئے. تو گویا بیوی جو ہے اس کا بنیادی کام ہے شوہر کے ہر عیب کو چھپا لے, اور شوہر کا کام ہے بیوی کے ہر نقص کو چھپا لے, اور دونوں ایک دوسرے کی آرائش اور زیبائش کا بندوبست کر دیں. مطلب وہ اپنی ساس کے ساتھ یا اپنی ماں کے ساتھ جو ہر وقت انٹریکشن واٹس ایپ کے ذریعے نہ کرے کہ میرے ساس یہ کر رہی ہے, میرے سسر یہ کر رہے ہیں, میرے شوہر نے یہ کیا. اسی طرح سے شوہر جو اپنی ماں کے پاس جا کے بار بار نہ بتائے, بلکہ آپس میں ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپائے تاکہ بس نہ ہو گھرانہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو دھاری تلوار ہے. شوہر کو چاہیے, اور یہ بطور خاص میں نے دیکھا جو انڈیو اوبیڈینس ہے نا آف پیرنٹس, دیٹ از کوائٹ ڈینجرس. یہ بہت انڈیو اوبیڈینس ہے. دیکھیں, آپ بیوی کا بیوی کو دیں, ماں کا ماں کو دیں. آپ بیوی کے پاس جائیں گے, الٹیمیٹلی وہ کوئی نہ کوئی بات کرے گی, اس کو کنسول کر دیں. ماں کے پاس ہے, ماں کی بھی سن لیں, لیکن کسی پر بھی رد عمل کا اظہار نہ کریں, نیوٹرل رہنا چاہیے. آپ دیکھیے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم برانگیختہ ہو جاتے ہیں. رسالت امام علیہ السلام گھر میں تشریف لائے نا, تو آپ نے پوچھا کوئی سالن ہے, تو عرض کیا سالن تو نہیں ہے. فرمایا اچھا پھر سرکہ لے آؤ. اب جب سرکہ سامنے آ گیا, یہ نہیں آپ نے فرمایا کیوں نہیں پکایا, فرمایا واہ واہ سبحان اللہ, کیا بہترین سالن ہے, کیا بہترین سالن ہے. اب تھوڑی سی بات سے زوجہ کا دل بھی رہ گیا, اور گھر میں اختلاف پیدا نہیں ہوا. چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے. اور صدیقہ کائنات فرماتی ہیں کہ میں نے جب بھی آپ کے سامنے ہم نے کھانا رکھا, آپ نے کبھی کھانے کے اندر عیب نہیں نکالا. ہمارا بنیادی کام یہ ہے, نمک زیادہ ہے, مرچ زیادہ ہے, یہ زیادہ ہے, اسی باتیں برانگیختہ ہو جاتے ہیں, آتش زیر پا ہوتے ہیں, گھر کے اندر ہنگامہ کھڑا جاتا ہے. ایک اور چیز مجھے بتائیں, میں نے ایک اور بات بڑی خاص طور پہ آبزرو کی ہے. بچی بیاہ کے جب چوکھٹ پھلانگ کے دوسری چوکھٹ میں چلی گئی, بابا اب اس کو اس کی زندگی جینے دو نا. بات یہ ہے کہ اس کو اس کے باوجود آپ نے اپنے ساتھ کنیکٹیوٹی میں رکھا ہوا ہے, اور رپورٹس آپ لیتے رہتے ہو کہ اس کے سسرال کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے. مسائل وہیں سے جنم لیتے ہیں کہ جب وہ بار بار رپورٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. ایڈورس ایفیکٹس آف سیلولر فون, میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا کے اور ٹیلی فون کے ایڈورس ایفیکٹس ہیں جو پوری گھروں کی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں. ماں کا یہ کام ہے, بیٹی فون کرے بھی صحیح تو اسے کنسول کرے, بیٹا کوئی بات نہیں, ذرا گھر وہی ہے, کوئی بات نہیں. اگر اس میں 4 عیب ہیں تو باقی خوبیاں بھی تو ہوں گی نا. یعنی ماں کنسول کرے, ماں سمجھائے, لیکن ایسا نہیں ہوتا, بلکہ ہم تو اس کو اور برانگیختہ کرتے ہیں, باتوں کو بھڑکاتے چلے جاتے ہیں. یہ دین سے دوری کی بات ہے. اور علامہ اقبال نے کہا تھا, بیگانہ رہے دین سے اگر مدرسہ زن, بیگانہ رہے دین سے اگر مدرسہ زن ہے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت. عورت کو تعلیم دینا بنیادی چیز ہے, ہمیں اس کو انٹروڈیوس کروانا چاہیے, ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنی بچیوں کو تربیت دینی چاہیے, لیکن ہم تربیت دیتے نہیں, لے کے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. نکاح کرنے سے پہلے آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا تو ماننا ہی, اور یہ بات اس وقت آن ایئر جا رہی ہے, نکاح کرنے سے پہلے وہی بات ہے کہ ذہنی ہم آہنگی, اسٹیٹس, ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے, ظاہر جبری شادیاں نہ ہو, کم عمری کی شادی, یہ تمام ایشوز اپنی جگہ موجود ہیں, لیکن وہ کرکس میں نے بتایا نا کہ دین سے دوری. کیا ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہم پہلے بیٹھ کے اس رشتے کو بنانے سے پہلے ان کا ذہن بنائیں کہ دین اس حوالے سے یہ کہتا ہے, یہ تمہارے ڈونٹس کے ایریاز ہیں, یہ ڈوز کے ایریاز ہیں, یہ حقوق ہیں, یہ فرائض ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں رسالت امام سے اشارہ ہے کہ کبھی اپنی بیوی کو اس کے چہرے پہ اعتراض نہ کرو, ٹھیک ہے, کبھی نقص نہ نکالو, کبھی اس کو یہ نہ کہو گھر سے نکل جاؤ, کبھی اسے یہ نہ کہو میں تمہیں طلاق دے دوں گا. قطعاً تم نے یہ باتیں ہرگز نہیں کرنی, بلکہ اس کو اتنی محبت ہو. آپ جب گھر تشریف لے جاتے تو آپ کا ایکٹ کیا تھا, آپ سب سے پہلے اپنی زوجہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے, پھر ان کا حال پوچھتے, ایک اظہار محبت اور عقیدت کا جو ہے پیار کا اظہار کرتے. اچھا, اب اس میں ڈاکٹر صاحب آخر میں جو بڑی اہم ترین بات ہے, اور وہ بات یہ ہے, آج ہمارے یہاں دیکھیں جہاں ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں, جہاں ہمارے ظاہر اپنے مسائل ہیں, جو سوسائٹی کے اپنے جو مسائل ہیں, میں اس میں آپ لوور کلاس سے لے کر اپر کلاس سے ہر ایک کے اپنے مختلف مسائل ہیں. یعنی لوور کلاس میں ایک شوہر جو نشہ کر کے آتا ہے, اپنی بیوی کو مارتا پیٹتا ہے, کب تک آپ برداشت کریں گے؟ یہ بھی ایک پرابلم ہے. لیکن وہی بات ہے کہ اپر کلاس کے اندر یہ ہے کہ ذرا سا اگر آپ نے کچھ کہہ دیا, انہوں نے کہا جی نہیں رہنا آپ مجھے تمہارے ساتھ, اور کورٹ چلی گئی اور کھلا لے لیا. یہ ایکسٹریم بھی موجود ہے. لیکن ایک اور بات, اس میں جو شمع بردار ہیں اور لیبرلز ہیں وہ بڑا اپنا کام کر رہے ہیں, جو این جی اوز فنڈڈ این جی اوز ہیں. مغرب میں ظاہر ہے چونکہ شادیوں کا تصور ہی ناپید ہے, اس کی دیکھا دیکھی ہمارے یہاں بھی آہستہ آہستہ جو ہے یہ زہر گھولا جا رہا ہے کہ جی طلاق کی طرف جاؤ, سپریشن کی طرف جاؤ, انڈیویجول کیپیسٹی میں زندگی گزارو. وہی ڈراموں میں ویژولائز کیا جا رہا ہے, وہی تمام باتیں دکھائی جا رہی ہیں کہ عورت پھر جا کے ترقی کے مدارج طے کرتی ہے. تو اس زہر سے کیسے ہم معاشرے کو بچا سکتے ہیں, ذرا یہ بتائیے.
جی سر، سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس زہر کے تریاق کی طرف جانے سے پہلے اس زہر کی شدت اور اس زہر کی ملاوٹ کہاں سے سٹارٹ بتائیے، سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا۔ دیکھیے سر، آج ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں، فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی یہ انفارمیشن کا دور ہے، اس لیے انفارمیشن وارفیئر بھی ہے، پروپیگنڈا وارفیئر بھی ہے، نیریٹو وارفیئر۔ درست۔ پرانے ادوار میں یہ ہوا کرتا تھا کہ ایک تہذیب دوسری تہذیب پر سبقت لے جانے کے لیے ایک بہترین تہذیبی شکل پیش کرتی تھی۔ درست۔ آج کے دور میں کیا کیا جا رہا ہے کہ کسی کی تہذیب کو ختم کر دو اور اپنی بدنما اور بد شکل تہذیب پریزنٹ کر دو۔ 100%۔ میں یہ جس طرح ہمارے ہاں پولیٹیکل سائنس میں کہا جاتا ہے ٹیررزم کی ٹرم آتی ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک سماجی دہشت گردی ہے۔ واہ، طلاق کا جو انسٹیٹیوشن ہے یہ سماجی دہشت گردی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے یہ تہذیبی دہشت گردی بھی ہے، یہ کلچرل دہشت گردی بھی ہے، یہ تمدنی دہشت گردی، کیونکہ آپ جب اس طرح کی دہشت گردی کریں گے تو آپ پوری کی پوری تہذیب کو جو 1442 سال سے کھڑی ہے ایک سیکنڈ میں زمین بوس کر دیں گے، اور اس کے 20 25 30 سال بعد جو نئی قوم آئے گی، نئی نسل آئے گی، وہ صرف اس تہذیب کو کتابوں میں پڑھے گی۔ یعنی آپ دہشت گردی سے وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکے، آپ میڈیا سے وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکے، اب آپ گھروں میں جا کر انسٹیٹیوشن کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیں، اور پوری کی پوری دیکھیں مرد اور عورت یہ دونوں ملتے ہیں تو فیملی کا انسٹیٹیوشن کریٹ ہوتا ہے۔ وہ جو اولاد ہے اس کی پہلی آماج گاہ اپنے والدین ہوتے ہیں، اپنا گھر ہوتا ہے، پیئر گروپ ہوتا ہے، محلہ ہوتا ہے، خاندان ہوتا ہے، اور پھر سسٹم۔ اب وہ بچہ جب گھر میں بھی وہی معاملات دیکھتا ہے، محلے میں بھی وہی معاملات ہے، ٹی وی پر بھی وہی معاملات ہے، تو ہر ایک طرف سے اس کو وہ جو ایفیکٹ اور امپیکٹ آ رہا ہوتا ہے، الٹیمیٹلی وہ بڑا ہو کے یہ سمجھتا ہے شاید سوسائٹی میں مسائل کا حل مسائل سے بھاگنا ہوتا ہے، تو میں کیوں نہ یہ کام کروں کہ طلاق لوں یا طلاق دوں۔ مرد ہے تو طلاق دے دے گا، عورت ہے تو خلا لے لے گی۔ اب وہ اپنے مسائل کا حل نہیں کر رہے ہوتے، اسے بھاگنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اور اسی وجہ سے بہت سے لوگ، آپ دیکھیں ایک سوچ یہ بھی پرووک کی جا رہی ہے کہ بھئی کیا نکاح وکاح میں رکھا ہوا ہے، معاذ اللہ نہ جاؤ اس طرف، نہ زندگی اپنی گزارو۔ یہ بھی اب تو ویسٹ کی طرف سے دیکھیں نا، ویسٹ نے ساری ترقی کر لی، لیکن جب وہ انسانی ہیومن سائیکالوجی ہیومن بیہیویئر کے اوپر انہوں نے سٹڈی کی تو انہوں نے کہا انسانی بیہیویئر کو سب سے بہترین اگر کسی چیز نے ڈیل کیا ہے انسانی تاریخ میں تو وہ دین اسلام ہے، اور جو ماڈرن ہسٹری آف مین ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میسج یعنی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو انسانی سائیکالوجی کو بیسٹ ڈیل کر گئے۔ اور اس انسانی سائیکالوجی کے اندر یہ جو مذہب ہے اس میں معاشی نظام بھی دے دیا، فیملی سسٹم بھی دے دیا، معیشت بھی دے دی، سیاست بھی دے دی، حکومت بھی دے دی۔ تو اگر ان کا یہ سسٹم فیملی سسٹم باقی بچ جاتا ہے تو ہمارے لوگ تو اٹریکٹ ہو جائیں گے، تو الٹیمیٹلی پھر انہی کا معیشتی نظام آئے گا، انہی کا سماجی نظام آئے گا، ان کا حکومتی نظام آئے گا، اور ان کا سلسلہ چلے گا۔ سر بچا کیسے جائیے، تدارک کیسے ہو؟ بالکل، اب میں آتا ہوں آپ کے اس سوال کی طرف کہ اب ہم نے اس سے بچنا کیسے ہے۔ سر دیکھیں، میں ایک عرصہ 11 سال سے پڑھا رہا ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریسرچ اور ٹیچنگ جب اس کو کمبائن کیا جاتا ہے تو ہم جب کسی چیز کا حل تلاش کرتے ہیں نا تو ہم اس کے کاز کی طرف واپس جاتے ہیں۔ ایک جملہ قطع کلام کی معذرت یہیں سے کنٹینیو کیجئے گا، آپ نے ایک جملہ کہا تھا ابتدا میں، وہ جملہ یہاں آ کے مجھے پھانس کی طرح چپ گیا میرے دماغ میں۔ آپ نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں، چونکہ میں ایک ٹیچر ہوں، میں پڑھا رہا ہوں اسٹوڈنٹس کو، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اگلی 1-2 دہائیوں کے اندر انتہائی بھیانک ترین صورتحال ہے۔ کیا آپ کا کہنا یہ تو نہیں ہے کہ اب لوگ اس انسٹیٹیوشن سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا ہی۔ اللہ! اور سر وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ ہم جب اس کے کاز کی طرف آئیں گے نا تو ہمیں کاز میں نظر آئے گا کہ ہم نے میٹیریل گین کو سب کچھ بنا لیا ہے۔ ہم دیکھیں انسانوں کی عزت نہیں کرتے اب، اس کی گاڑی کی، اس کی بنگلے کی، اس کی عہدے کی، اس کی نوکری کی، اس کے پیسے کمانے کی عزت کرتے ہیں۔ اس کے ہاتھ میں گاڑی کی کون سی گاڑی کی چابی ہے، کون سا موبائل فون ہے، اور کتنے فٹ اوپر گاڑی سے وہ اترا، بس وہ تمام چیزیں حاصل کیسے کی ہیں۔ یعنی اس کو آپ کہتے ہیں کہ لیگل مینز تو ہیں، لیکن کیا وہ لیگل گینز تو اس کے پاس ہیں، لیکن لیگل مینز بھی ہیں اس کے پاس، جن ذرائعوں سے اس نے وہ چیز حاصل کی۔ دیکھیں نا، ہم شادی کرتے ہوئے اچھا رشتہ اب کس کو کہتے ہیں؟ پرانے دور میں اچھا رشتہ کس کو کہتے ہیں؟ کردار۔ تو آج اچھا رشتہ کس کو ہے کہ جو نظر آ رہا ہے، آپ کے پاس ہے کیا، آپ دے کیا سکتے ہو، آپ بنا کیا سکتے ہو، آپ سنبھال کیا سکتے ہو، آپ بنا کیا سکتے ہو۔ یہ بھی ایک تباہی کی وجہ ہے، یہ سب سے پہلی وجہ سے شادی کر رہے ہوتے ہیں، مٹیریلزم۔ سر دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اسکول، کالج، یونیورسٹی اور میڈیا ہاؤسز، میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ چند جگہ سے اس طرح کی آواز صبح کے ٹائم اٹھتی ہے، باقی جگہ سے تو رات 7 بجے سے لے کے 1 بجے تک صرف ناچ گانا، ڈرامے بازی اور کھیل کود نظر آ رہا ہے۔
تو وہ جب بچے ہم اس طرح کے پال رہے ہیں، وہ دیکھیں نا، میں اور آپ وہ ہیں جن کا بچپن یا جوانی کا کچھ عرصہ 90s میں گزرا ہے، تو ہماری اقدار تو تھوڑی بہت قائم ہے. اب جو 2001 سے 2021 کے درمیان بچپن یا جوانی جس کی گزر رہی ہے، اس کو تو وہ اقدار کبھی دکھائی نہیں گئی. میں ایک جملہ عموماً کہتا ہوں، یہ افسوس کا مقام ہے اور ہمارے لیے بڑا سمجھ لیجیے شرم کا مقام بھی ہے. افسوس کا مقام اس اعتبار سے، مطلب اب تفاخر مجھے اس بات پہ کہ ہمارے بزرگ یہ بیٹھے ہیں. بے شک یہ ہمارے بزرگ ہیں، ان سے ہم استفادہ، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارے اوپر ان کا سایہ ہے. افسوس ان بچوں کے لیے کہ ہم ان کے بزرگ جا کے بنیں گے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مطلب ہم خالی ہیں نا. اور سر آخر میں یہ کہوں گا، دیکھیے تہذیب اگر بچ جائے، مذہب بچ جاتا ہے، دین بچ جاتا ہے. کیونکہ اسلام کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی زندگی میں سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، ہر ایک شمائل مبارک شامل ہے. تو اگر ہم تہذیب بچانا چاہتے ہیں، دین بچانا چاہتے ہیں، تو ہماری ریاست کو، میڈیا کو، اساتذہ کرام کو اور خود ہمیں گھر بیٹھ کر تھوڑی دیر سوچنا ہے کہ ہم نے اس نسل کو بچانا ہے، تباہ نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ اب جو مغرب ہے اس کی یلغار ہماری سماجی دہشت گردی پہ ہے. بالکل، یعنی اب سماج کو تباہ کیا بچانا ہے، طلاق کی طرف ان کو نہیں جانے دیں. بہت شکریہ آپ تینوں، آپ کا آپ تشریف لائے. ناظرین کرام، بہت مختصر صرف ایک دو باتیں عرض کروں گا. اس وقت جو والدین مجھے سن رہے ہیں، جو میاں بیوی مجھے سن رہے ہیں، ممکن ہے ایسے بہت سے لوگ ہوں جو آج شاید اپنے بڑوں کے ساتھ فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھنے والے ہوں کہ بس اب ہم نے رہنا نہیں ہے، طلاق جو ہے وہ ہر صورت پہ چاہیے. ہو سکتا ہے شاید وہ تیاری کر رہے ہوں کورٹس کی طرف جانے کی کہ آج جو ہے مقدمہ دائر کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ خاتون ایسی ہیں جو تیار ہو چکی ہوں ذہنی طور پہ کہ آج میں خلا کا مقدمہ دائر کر لوں گی. اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے ایک لمحے کچھ نہیں کیجیے گا، کچھ نہ کیجیے گا. میں آپ سے کوئی بات نہیں کر رہا. وہ جو آپ کا ننھا سا پیارا سا بچہ آپ کے سرانے کہیں سویا ہے، یا وہ شہزادی جو آپ کی ننھی سی پیاری سی آپ کے سرانے سوئی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے اس کے چہرے پہ بلینکٹ ہو، چادر ہو، ایک لمحے اس بلینکٹ کو اتار کے، اس چادر کو اتار کے اس کا معصوم سا چہرہ ضرور دیکھ لیجیے گا. ایک لمحے، اور میں کچھ نہیں کہہ رہا. اور صرف یہ دیکھیے گا کہ آپ کے اس فیصلے کے چند لمحوں کے بعد جو ہے اس کے سر کے اوپر اس کے باپ کا سایہ نہیں رہے گا، اس کے سر کے اوپر اس کی ماں کا سایہ نہیں رہے گا. یہ بچہ، یہ بچی دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے. کبھی باپ اس کو گھسیٹ کے اپنی طرف لے کے جائے گا، کبھی ماں اسے گھسیٹ کے اپنی طرف لے کے جائے گی. اس معصوم کی طرف ضرور دیکھیے گا، اس کے بعد اپنے قدموں کو باہر نکالنے کی کوشش کیجیے گا. مجھے یقین ہے کہ قدم پلٹ کے واپس چلے جائیں گے، باہر نہیں جائیں گے انشاءاللہ. کتاب الشفا، غصہ ختم کرنے کا وظیفہ فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب غصہ آئے تو اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھا جائے، اور اگر اس وقت ممکن ہو تو وضو بھی کر لیا جائے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ معاف کرنا سب سے زیادہ اسے زیب دیتا ہے جو سزا دینے پر قادر ہو. روزنامہ 92 نیوز میں آج ضرور مضمون پڑھیے گا طلاق کے بڑھتے رجحانات ازداروں کے حوالے سے. ٹویٹر پہ میں ضرور فالو کیجیے گا، فیس بک کے لائک کیجیے گا، اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجیے گا. آپ وہاں موجود ہیں یا موجود ہیں، مل کے نعرہ لگائیں گے. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیجیے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين